اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جہاں رہیں ہنستے مسکراتے اور چہچہاتے رہیں، سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ تتاریوں کی یلغار ناول کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ، اور اس نے اپنی قوم سے کہا جنگ میں شیروں کی طرح پیش آؤ اور امن میں قمریوں کی طرح۔ وہ مسلسل انہیں اس ضبط اور روک کی تعلیم دیتا جو خود اس نے سیکھی تھی۔ وہ انہیں چکنا رہنا سکھاتا، ہوشیار رہنا سکھاتا، اور اس طرح گولی دہرایا جاتا تھا، پیر کرک سے چوکنے بن کے حملہ کرو اور رات کو شہباز کی سی تیز نظر سے اپنے دشمنوں پر جھپٹو۔ مغرب کو یلغار۔ اب جب مغرب کو یلغارا، اسے تقدیر کی ستم ظریفی سمجھیے کہ محض اتفاقاً اسے توجہ دینے کی بجائے پہاڑوں کے اس پار مغرب کی طرف منعطف ہوئی۔ شاید وہ اپنی عمر کا باقی حصہ دشت کی سلطنت اور شمالی چین کے خراج پر اکتفا کر کے گزار دیتا۔ یقین بوڑھے مغل کو تجارت سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ مسلم تاجر اس سے مغرب میں دنیائے اسلام کی عمارت کے لیے بیان کرتے اور چنگیز خان جو کچھ سن لیتا کبھی نہ بولتا۔ اس نے تاجروں اور مغل سلیروں کو سب سے قریب پایا، سلطنت یعنی شام کے دربار میں بھیجا جس کی حکومت سہرقند سے بغداد تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس بے وقوف نے اس میں کوئی مغالطہ نہ جانا کہ تاجروں کو لوٹ کر تسلی کر دیا جائے۔ اس نے مزید حماقت یہ کی کہ خان کے سفیر کو بھی قتل کر دیا جو اس کے دریا میں یہ پیغام لے کر آیا کرتا تھا کہ تاجروں کے قاتلوں کو سزا سنائی جائے گی۔ مغل سفیر کی زندگی مقدس جانتے تھے۔ چنگیز خان جیسے مغل کے نزدیک اس ذلت کا انتقام لینے کی ایک ہی صورت تھی، جنگ۔ اس نے احتیاط برتی اور اس احتیاط کے ساتھ ساتھ کسی بات پر بھروسہ نہ کیا، اور جہاں تک اس کی سمجھ میں آیا ہر ایسی صورت کے مقابلے کی تجویز سوچ لی جس کی وجہ سے ناکامی ہو سکے۔ ممکن ہے کہ وہ پہلے ہی اس جملے کا ارادہ کر چکا تھا، یا یہ کہ جوں ہی ذرا سا موقع اس نے اس پر کمر باندھ لی۔ اب اسے ایک نئے زرعی شاہ کو تاراج کرنا تھا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی مسلح فوج تھی۔ جس طرح فتح کا زرین شہنشاہ دیوار عظیم کے اس پار تھا، اسی طرح یہ نئی طاقت اور سلطنت پہاڑوں کے فیصل کے اس پار تھی۔ پہلے تو ٹھیک ٹھاک معلومات کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ بوڑھا مغل تاجر سیاحوں سے پوچھ گچھ کرتا یہاں تک کہ اسے مسلم بادشاہوں کی پوری طاقت اور پہاڑوں کے اس پار کی سرزمین کے جغرافیہ کا اطمینان بخش اندازہ ہو گیا۔ آگے بھیج دیے گئے تاکہ آئندہ اطلاع فراہم کرتے، اور ہرا دل کے سپاہی آگے پہاڑوں کے دور عبور کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ دوسری خود اعتمادی چنگیز خان طاقت کے پہاڑ کے قریب ایک ٹیرے پر اکیلا چڑھا اور اپنے سر سے ٹوپی اور اپنے کمر سے پٹکا اتارا۔ گھنٹوں دور دراز کے دیوتاؤں سے خطاب کرتا رہا اور بالآخر یہ پیغام لے کر نیچے اترا، نیلے جادوانی آسمان نے فتح مغلوں کی قسمت میں لکھی ہے۔ تیسری جنگ کے لیے فوج کی بھرتی۔ اس نے 10-10 ہزار سپاہیوں کے صرف چند دستے ساتھ لیے، لیکن کن حملوں کا آزمودہ کار سپاہی تھے۔ ان کے ساتھ ان کے سب سے بڑے بیٹے فوجی کی سرکردگی میں یلغور ترک طاقتور کرغیز دستے آن ملے۔ دشت سے فوج نے پہاڑوں کی طرف آہستہ آہستہ بڑی باقاعدگی سے پیشکش شروع کی۔ چنگیز خان کے اردو میں اس کی ایک نوجوان حسین بیوی کو لان خطہ کے ایک باہر جغرافیہ الغیور کے عالموں کا اضافہ کیا گیا۔ باقاعدگی سے انہوں نے کوہستانوں کو عبور کر لیا، سواری کے گھوڑوں اور بار برداری کے گاڑیوں کی حفاظت کرتے رہے۔ ان کے سفر کی باقاعدگی کا انداز ہمیں تاڑ پرست چانگ چون کی تحریروں سے ہوتا ہے جو چنگیز خان کے حکم سے ہم کا رب تھا۔ جن شان کی بلندیوں پر اس مقام کے آگے جہاں سفید ہڈیاں ملتی ہیں جو کسی بھولے بسرے زمانے میں کبھی خانہ پدوش کی فوج کی تباہی کی گواہی دیتی ہے۔ جھیل سائی روم کے پاس سے گزر کر چون ایک تنگ گھاٹی میں داخل ہوا جو پہاڑی نالوں نے کاٹ کاٹ کے بنائی تھی۔ چانگ چو لکھتا ہے، اس گھاٹی سے مغرب کی طرف پہلی سڑک خان کے دوسرے بیٹے نے بنائی۔ وہ خان اعظم کے ہم رکاب تھا۔ اس نے نشیبوں کی چٹانوں پر ترشوائی اور لکڑی کے کم سے کم 48 اتنے چوڑے جن پر 2 گاڑیاں ساتھ ساتھ گزر سکتی تھیں۔ دہشت۔ مسلمان فوجوں کو اس کی توقع تھی کہ ان کے مقابلے کے لیے محض وحشیوں کا ایک مجمع آ رہا ہے۔ اس کے برعکس سابقہ بڑے منظم دستوں سے بڑا جو خاموشی سے جنگ کے لیے کارتے بڑی سرعت سے دھاوا کرتے نقشہ جنگ کے مطابق لڑ رہے تھے جس کو بوڑھے مغل نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔
یہ دستے راتوں کو اور کڑی کمانوں سے آہنی نوک کے تیر برساتے۔ اب مغلوں کے سارے غول کو ایک قومی فوج میں منظم ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ ایک ایک مغل پیشہ ور سپاہی بن چکا تھا۔ کن کی لڑائیوں اور مغربی حملوں میں ان کا باقاعدہ فوج کی ٹکڑیاں، دربار کے محافظ دستے اور زمانے کے محافظ امیروں کی بھرتی کیے ہوئے تھے۔ بعض مورخوں کا یہ قیام دست نہیں ہوتا۔ مغلوں نے صرف زوال پذیر سلطنتوں پر فتح پائی۔ خوارزم شاہی ترکوں کی عسکری طاقت ابھی شباب پر تھی۔ سلجوقوں ترکوں کی طاقت اچھی طرح ترقی نہ کرنے پائی تھی اور اس وقت سلجوقی صلیبوں سے برابری سے لڑ رہے تھے۔ گرجستانی، قچقاق اور روسی قومیں جنگجو اور بہادر تھیں، عموماً فتح یاب ہونی تھیں۔ ہر جنگ میں مغلوں کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی فوجوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی۔ اس لحاظ سے ضرور فوقیت حاصل کی تھی کہ ان کی فوجی تنظیم جہاں تک ان کا ساتھ دے گی وہیں تک ان کو ساتھ لے کے جایا جائے گا۔ اور ان کے نظم و ضبط کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ان لڑائیوں میں ہمیں کسی اور مغل کی بہادری یا جرأت کا کوئی قصہ نہیں ملتا۔ اس کے برعکس مسلم مورخین واحد مسلم بہادروں کی جرأت اور بہادری کے قصے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً جلال الدین خوارزم شاہی کی ہمت اور مفاد۔ ہر مغل گمنام طور پر اسی غیر معمولی عسکری جیت والے سردار کی اطاعت کرنے والا تھا۔ اس نے مغل کی قیادت سنبھال لی تھی۔ خوارزم شاہ کی فوجوں